نالج اکانومی کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم انفارمیشن پیرامڈ کو سمجھیں. انفارمیشن پیرامڈ ایک اسٹرکچرڈ وے ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا، انفارمیشن، نالج ان کو الگ الگ کلاسیفائی کرتے ہیں. عام طور پہ ڈیٹا، انفارمیشن اور نالج عام لوگ جو ہیں انٹرچینجبلی یوز کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اس میں کیریکٹرز اور سمبلز یوز کیے جاتے ہیں. جو کیریکٹرز اور سمبلز جو ہوتے ہیں وہ کانسیپٹس یا آئیڈیاز کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سوٹیبل ہوتے ہیں اسٹوریج کے لیے، وہ آٹومیٹک پروسیسنگ کے لیے یا ٹرانسمیشن کے لیے. جیسے الفابیٹس ہیں، یہ ڈیٹا ہوتا ہے، نمبرز ہیں، یہ ڈیٹا ہوتا ہے. اس کی مدد سے ہم سینٹینسز کو ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. تو جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ لوئسٹ لیول پہ ہوتا ہے، اس سے نیچے ایک فزیکل لیول ہوتا ہے. جب ڈیٹا کو ہمیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے یا کہیں پہ ہارڈ ویئر میں اسٹور کرنا ہوتا ہے اور ریٹریو کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سگنلز استعمال ہوتے ہیں. آپٹیکل سگنلز، الیکٹرو میگنیٹک سگنلز بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ میکینیکل ساؤنڈ انرجی بھی استعمال ہو سکتی ہے، الیکٹرانک وولٹیج یا کرنٹ یا لائٹ بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو سگنلز جو ہوتے ہیں وہ فزیکل ہوتے ہیں. ڈیٹا جو ہوتی ہے وہ ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، سگنلز کی مدد سے انکوڈ ہو کے اسٹور بھی ہوتی ہے، ٹرانسمٹ بھی ہوتی ہے. لیکن انفارمیشن کیا ہے؟ انفارمیشن جو ہے، انفارمیشن از دا میننگ اسائنڈ ٹو ڈیٹا بائی مینز آف کنونشنز اپلائڈ ٹو دیٹ ڈیٹا. یعنی اگر آپ کے سامنے ایک ڈیٹا ہے 100 تو 100 جو نظر آ رہا ہے کہ ایک لکیر یوں نظر آ رہی ہے، لمبی لکیر، اور 2 صفر نظر آ رہے ہیں، تو یہ 100 بھی ہو سکتا ہے اس کی انفارمیشن. یعنی ڈیٹا تو 100 ہے، لیکن اس کی انفارمیشن یا میننگ 100 یعنی 100 ہو سکتی ہے ڈیسیمل میں اگر اس کو دیکھا جائے. اور اگر یہ بائنری ہے، بیس 2 کے اندر یہ ریپرزینٹڈ ہے، تو 100 جو ہوتا ہے وہ نمبر 4 ہوتا ہے. یا اگر یہ LOO ہے تو یہ لو ہو گیا. یا جو پرٹیکولر انٹرپریٹیشن یا کانٹیکسٹ یا میننگ آپ اس کو اسائن کرنا چاہتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں، تو ایک ہی ڈیٹا کی مختلف انفارمیشن مختلف کانٹیکسٹ میں ہو سکتی ہے. تو پھر اس کے بعد ہے کہ نالج کیا ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ انفارمیشن از دا میننگ اسائن ٹو دا ڈیٹا. نالج جو ہوتی ہے وہ سرٹنٹی آف انفارمیشن ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو نالج ہے وہ صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے. یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی انسان کسی پیس آف انفارمیشن کو ایویلیویٹ کرتا ہے اور پرکھ لیتا ہے کہ وہ پیس آف انفارمیشن غلط ہے یا صحیح ہے، دونوں صورتوں میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے پرکھ لیا کہ یہ غلط ہے تو وہ بھی اس کے پاس نالج آ گئی، اور اگر اس نے ایک انفارمیشن کو پرکھ لیا کہ یہ صحیح ہے تو اس کے پاس یہ بھی نالج آ گئی. نالج جو ہے وہ انسانوں کے اندر انٹرنل ہوتی ہے، اور اگر ایک کمرے میں 100 انسان موجود ہے اور وہ 100 کے 100 اس کمرے سے باہر چلے جائیں اور کمرہ خالی ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ نالج جو ہے وہ چلی گئی، کیونکہ نالج انسانوں میں ہوتی ہے. اس کے برعکس انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ کتابوں میں بھی ہوتی ہے، وہ لائبریری میں بھی ہوتی ہے. تو ایک کمرے میں اگر 100 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو ان کے اندر انفارمیشن ہے، اور اگر 100 کتابیں ہیں اور 100 انسان ہیں تو کتابوں میں انفارمیشن ہے، انسانوں میں نالج ہے. پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ تیسرا اس کے اوپر ایک ہائر لیول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وزڈم کا. وزڈم ہوتی ہے حکمت. حکمت یا وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نالج کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یونیورسٹی کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، جو نیچے کی 3 لیئرز ہیں یعنی سگنلز، ڈیٹا اور انفارمیشن کی، وہ یونیورسٹی کے لیے را میٹیریلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب استاد شاگرد سے کلاس میں لیکچر دیتا ہے تو استاد شاگرد کو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. میری آواز جو آپ سن رہے ہیں یہ انفارمیشن ہے، لیکن جب آپ اس کو انٹرنلائز کر لیں گے، اس کو ایویلیویٹ کر لیں گے، پرکھ لیں گے، تو وہ نالج بن جائے گی، اور نالج انسانوں کے اندر ہوتی ہے. اور یونیورسٹی کی جو فنش گڈز ہوتی ہیں وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں، اور وہ انڈیویجولز جو ہوتے ہیں یونیورسٹی سے نالج لے کے جاتے ہیں. اور وزڈم جو ہوتا ہے یونیورسٹی فیکلٹی کے پاس ہوتا ہے، وہ ایکسپیرینس سے آتا ہے. وہ ایک ہائر لیول بہت ساری نالج کو پروسیس کر کے وزڈم ڈیولپ ہوتا ہے، اور یونیورسٹی کی فیکلٹی کے اندر وزڈم ہوتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اگر ایک ڈیٹا ہے 4,2، اب اس کا کوئی سیاق و سباق آپ کو نہیں پتا تو یہ 2 نمبرز ہیں اور اس کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ جس کانٹیکسٹ میں یہ نمبرز لکھے ہیں، جہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ پہلا نمبر ایک ٹیمپریچر ہے اور دوسرا نمبر ایک ڈیو پوائنٹ ہے. یعنی 4 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پہ ڈیو پوائنٹ 2 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا.
اب ایک ایکسپرٹ جس نے اس کو انٹرنلائز کیا کہ استعمال کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر آف 4 ڈگری سینٹی گریڈ اینڈ اے ڈیو پوائنٹ آف 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹوگیدر ود رین، یعنی اگر بارش بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے چانس آف آئسنگ، یعنی آئسنگ جو ہے، جو برف کی ایک لیئر جم جاتی ہے، وہ پھر پائلٹ کے لیے اس نے کانٹیکسٹ لیا کہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چل رہا ہے، ڈیو پوائنٹ اس پر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اس کو اپنی ایکسپیرینس سے پتہ ہے کہ اور اپنی ٹریننگ سے پتہ ہے کہ آئسنگ ہو سکتی ہے اور اس سے اس کا جو جہاز ہے اس کی پرفارمنس پہ ایفیکٹ آ سکتا ہے. تو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ پہلے اس طرح کی سچویشن میں حادثہ بھی ہو چکا ہے جہاز کو، تو پھر اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنے جہاز کو ڈی آئس کرنا ہے تاکہ وہ اپنے اس رسک کو ختم کرے. اب وزڈم یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس نے یہ ڈی آئس کیا یا نہیں کیا. اگر اس نے ڈی آئس نہیں کیا تو خطرہ ہو گیا اور پھر ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو وزڈم جو ہوتا ہے اکثر ایک آفٹر تھاٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، وزڈم جن کے پاس ہوتا ہے وہ اپنی نالج کا صحیح استعمال کر کے درست فیصلے کرتے ہیں وہ لوگ. پھر کچھ اور ڈیٹا انفارمیشن اور نالج کے بارے میں سلائیڈز ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہوتے ہیں وہ سمپل فیکٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی ریلیشن شپس نہیں ہوتی، جبکہ انفارمیشن کے اندر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے واٹ، ہو، ویئر اینڈ وین. پھر نالج کے اندر یہ آ جاتا ہے ہاؤ، اور وزڈم کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ سب سے بہتر آپشن کیا ہے، یعنی جو فیوچر میں کرنا ہو وزڈم سے اس کے بارے میں بھی فیصلے ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ کے کنیکٹڈنس بڑھے گی، جتنی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، اس میں آپ ڈیٹا سے انفارمیشن نکالیں گے، انفارمیشن سے نالج نکالیں گے، اور نالج سے پھر آپ وزڈم اخذ کریں گے. تو یہ پروسیس کر کے کم سے کم ہوتا جاتا ہے کہ وزڈم تھوڑا سا نکلتا ہے بہت زیادہ نالج سے، نالج تھوڑی سی نکلتی ہے بہت زیادہ انفارمیشن سے، اور انفارمیشن تھوڑی سی نکلتی ہے بہت زیادہ ڈیٹا سے. لیکن جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے تو آپ کو ڈیٹا کے اندر جو آپس میں تعلق ہے، ریلیشنز، وہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں. نالج کی مدد سے آپ کو جو انفارمیشن کے پیٹرنز ہیں وہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اور پھر وزڈم یا حکمت کی مدد سے آپ کو آفاقی اصول نظر آنے لگتے ہیں کہ کیا اصول ہیں، کیا پرنسپلز ہیں جو ہمیشہ ویلڈ رہتے ہیں. تو یہ وزڈم یہ بھی بتاتا ہے کہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، نالج یہ بتاتی ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہیں، انفارمیشن یہ بتاتی ہے کہ کون، کیا، کب اور کہاں، اور ڈیٹا جو ہے ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں بتا رہا ہوتا. تو ڈیٹا سے جب انفارمیشن نکالی جاتی ہے تو ہو، واٹ، وین اور ویئر پتہ چلتا ہے. جب نالج نکالی جاتی ہے انفارمیشن سے تو ہاؤ پتہ چلتا ہے، اور الٹیمیٹلی جس کے پاس وزڈم ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وائی. اور پھر وہ فائدہ مند ہوتا ہے فیوچر کے لیے بہتر اپروچ بنانے کے لیے. آپ فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں پرو ایکٹیولی آپ کام کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جیسے ہم نے ایجز کا ذکر کیا تھا، تو پہلے ایگریکلچرل ایج آئی تھی، اس میں ہل بنایا گیا تھا. اس کے بعد مشین کی ایج آئی تھی، انڈسٹریل ایج آئی تھی. وہ پہلی ایج میں ایگریکلچر ورکر تھا، 90% لوگ جو تھے، 99% لوگ کھانا پیدا کرنے میں ایگریکلچر میں بزی تھے. پھر انڈسٹریل ایج میں ورک فورس شفٹ ہوئی انڈسٹری کی طرف سے، اور بہت بڑی تعداد چلی گئی، اور جب مشینیں کھیتوں میں آ گئیں تو کم لوگوں کی مدد سے زراعت ہونے لگی اور انڈسٹری میں زیادہ لوگ چلے گئے. اب جو ایگریکلچرل ایج تھی وہاں فزیکلی فٹ ہونا تھا، اور وہاں پہ ہاتھ سے محنت کرنی پڑتی تھی، زمین کا سینہ چیرنا پڑتا تھا. جب انڈسٹریل ایج میں آئے تو مشینری آ گئی، تو ایگریکلچر کے لیے را پاور کے بجائے مشین کی پاور یوز ہوئی. دوسری طرف انڈسٹری میں جب انسان گئے تو وہاں پہ جو سکلز چاہیے تھی کہ انڈسٹری میں شفٹس میں کام ہوتا ہے اور پھر مشینوں پہ کام ہوتا ہے، تو سکل سیٹ چاہیے تھا کہ مشین کیسے آپریٹ کرنی ہے حفاظت کے ساتھ، اپنے آپ کو زخمی کیے بغیر، کس طرح ٹائم پہ آنا ہے، کس طرح شفٹ میں یا اسمبلی لائن پہ کام کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے. انسانوں کی ٹریننگ بہت زیادہ تھی، تو وہ جو ان کی ٹریننگ تھی وہ انڈسٹریل ایج کی ریکوائرمنٹس الگ تھی. پھر ہم کمپیوٹر کی جب ایج میں آ گئے، انفارمیشن ایج میں آ گئے، تو جو نالج ورکرز ہیں ادھر سکل سیٹس دوسرے چاہیے. یہاں پہ ٹیلی کمیوٹنگ ہے، آپ گھر سے بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کی لوکیشن میٹر نہیں کرتی. وہاں انڈسٹریل ایج میں پروڈکشن فیکٹری میں ہوتی تھی، کام پہ جانے کا مطلب تھا کہ آپ فیکٹری میں جائیں گے، آپ اپنی شفٹ کے ٹائم پہ آئیں گے، آپ اپنے حصے کا کام صحیح کریں گے تاکہ اوور آل ٹھیک ہو. لیکن انفارمیشن ایج میں کولیبریشن کرنے کے لیے کمیونیکیشن نیٹ ورک موجود ہے، اور پھر اس کے بعد انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے. اور اگلی جو ایج ہے 21st سینچری، اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے. تو
تو یہ جو ایک ٹرانزیشن ہے اس کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، اور کس طرح قدیم زمانے سے انسان سٹون ایج سے آیا، پہلے پتھر سے اس نے ٹولز بنائی، پھر اس نے دھاتوں کے اوپر ایکسپرٹیز حاصل کی، برونز کے اوپر، پھر آئرن کے اوپر، اس کے بعد اس نے مشینیں بنائیں، اور پھر کچھ مشینیں جو تھیں وہ پانی سے یا ہاتھ سے چلائی جاتی تھیں، اس میں نیچرل پاور استعمال ہوتی تھی، پھر کس طرح فوسل فیولز کو استعمال کر کے آگ کی مدد سے، کوئلے کی مدد سے اس نے انجنس کو رن کرنا شروع کیا، اور کس طرح پھر بجلی آئی اور چیزیں آٹومیٹ ہوئیں، اور پھر گاڑیاں بنی، جہاز بنے، اور پھر ایونچولی ہم 20th سینچری اور پھر 21st سینچری میں داخل ہو گئے، جو کہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا دور ہے۔ اس دور میں اور یونیورسٹیز کا جو رول ہے وہ ہے یہ نالج کا، یہ انٹلیکٹ کا دور ہے۔ تو یونیورسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہیں بہت ساری پروڈکٹس، اور یہ پیرامڈ دکھا رہا ہے کہ سب سے زیادہ یونیورسٹی جو ہے وہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرتی ہے، پھر اس کے بعد گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ریسرچ والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پھر وہ پروڈیوس کرتی ہے، اس کے بعد کنٹینیوئنگ ایجوکیشن شارٹ کورسز لوگوں کو لائف لانگ لرننگ کے لیے دیتی ہے، اس کے بعد وہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے سینٹرز بھی بنا سکتی ہے جہاں اسپیسیفک ٹیکنالوجیز جو پرٹیکولر انڈسٹری یا کمپنی کی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ٹریننگ اور ایجوکیشن اور ریسرچ کی جاتی ہے، یا یونیورسٹی کے پروفیسرز انڈسٹری کے ساتھ کنسلٹنگ کا کام کر سکتے ہیں، یا کانٹریکٹ پہ ریسرچ پروجیکٹس کر سکتے ہیں، گرانٹس لے سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں، انڈسٹریل پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں، اور ایونچولی اس پروسیس کے دوران ریسرچ کرتے ہوئے وہ پیٹنٹ بھی کر سکتے ہیں جس کو ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کہتے ہیں، اور پھر یہ پیٹنٹس بھی جو ہے ان کو کمرشلائز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پروسیس یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں جو کلاسیکل ماڈل ہے، اکنامک ماڈل ہے پروڈکشن کا، جہاں جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں اس میں لینڈ، لیبر اور کیپٹل، اور اس کے بعد انٹرپرائز یا انٹرپرینیورشپ ہے، تو اس ماڈل میں آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی جو خود ایک پروڈکشن کر رہی ہے، یونیورسٹی کے پاس لینڈ بھی ہوتی ہے، اس کے بعد یونیورسٹی کے پاس اپنا کیپٹل، اگر پرائیویٹ یونیورسٹی، اگر گورنمنٹ یونیورسٹی ہے تو اپنا کیپٹل بھی ہے اور گورنمنٹ گرانٹس بھی ہیں، اور اس کے اندر جو لیبر ہے وہ یونیورسٹی کی فیکلٹی اور سٹاف بھی لیبر کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی لیبر کرتے ہیں، لیکن یونیورسٹی کے پھر جو اپنی انٹرپرائز یا انٹرپرینیورشپ ہے وہ اس کا کریکولم، اس کے ایڈمیشن پروسیسز، اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز، اس کا پریکٹیکل ٹریننگ کا جو سسٹم ہے، جو اس کی ریسرچ ہے، اس کی ایویلیویشن اسیسمنٹ ہے، کوالٹی کے جو پروسیجرز ہیں، جو انڈسٹریل لنکیجز ہیں اس کے، یہ ساری چیزیں اس کا پروسیس ہے، یونیورسٹی کی انٹرپرائز ہے، یونیورسٹی کے جو اسپیشل بزنس پروسیس ہے، اس کے اندر یہ انپٹ جاتی ہیں کیپٹل اور لیبر کی، جو فیس اسٹوڈنٹ پے کرتے ہیں اور جو محنت اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز مل کے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ پٹ ہوتی ہے ایک سرٹیفکیٹ آف نالج۔ ہم نے پہلے بھی کہہ دیا کہ نالج جو ہے وہ انڈیویجولز یعنی انسانوں میں ریزائڈ کرتی ہے۔ یونیورسٹی جب ڈگری دیتی ہے تو وہ یہ سرٹیفائی کرتی ہے کہ اس انڈیویجول کے پاس یہ نالج ہے، یونیورسٹی نے اس کو اسیس کر لیا ہے، اس کو پہلے ٹیچ کیا اور پھر اس کو ایک سچویشن میں ڈال کے یہ کنفرم کر لیا کہ وہ انفارمیشن اس نے انٹرنلائز کر لی ہے، اس کو استعمال کرنے کا اس کو طریقہ آتا ہے، اور جتنا اچھا کسی یونیورسٹی کا انڈسٹری کے ساتھ لنک ہوگا اتنا اچھا وہ جو انڈیویجول ہے وہ پروڈیوس کرے گی جو وہ سکلز رکھتا ہوگا جو انڈسٹری میں چاہیے۔ پھر جب یہ انڈیویجولز ایک یا ایک سے زیادہ انڈیویجولز جاتے ہیں انڈسٹری میں گریجویٹ ہو کے اپنے سرٹیفکیٹس آف نالج لے کے، تو وہ ٹیم ورک کرتے ہیں، کولیبریٹ کرتے ہیں، کمبائن کرتے ہیں، اور کمپنیز میں، انڈسٹری میں، گورنمنٹ میں، آرگنائزیشن میں پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جب جو انپٹ ہوتی ہیں وہ یہ انڈیویجولز کی نالج بھی ایک انپٹ ہوتی ہے جو انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے اس آرگنائزیشن کی اسپیشل نالج کے ساتھ، کیپٹل اور لیبر ان کی پھر کمبائن کرتی ہے، اور اس کمپنی کے جو اپنے آپٹیمائزڈ اسپیسیفک بزنس پروسیسز ہیں، ریکروٹمنٹ کا ہو سکتا ہے، ٹریننگ کا ہو سکتا ہے، مارکیٹنگ، پروڈکٹ کا ڈیزائن ہو سکتا ہے، پروڈکٹ کی ماس پروڈکشن ہو سکتی ہے، اس کا سپلائی چین ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے، اس کی سپورٹ سروسز ہو سکتی ہیں، اس کے ذریعے وہ جو پروڈکٹس اور سروسز ہیں اگر وہ کمپیٹیٹیو ہیں تو پھر کمپنی کو مارکیٹ شیئر ملے گا، کمپنی جو ہے وہ پروفٹ میں جائے گی اور ویلتھ جنریٹ ہوگی، اور یہ ویلتھ پھر ان انڈیویجولز کو بھی ملے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک سائیکل، ایک نظام ہے، اس کے اندر جو یونیورسٹی کی آؤٹ پٹ ہے وہ باقی سوسائٹی کی تمام ایریاز کے لیے، کمپنیز کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے وہ ان کے لیے انپٹ ہے۔ تو جتنا اچھا یونیورسٹی کا پروڈکٹ ہوگا اتنی اچھی ان کی انپٹ ہوگی اور اتنی اچھی پھر ان کی آؤٹ پٹ پروڈکٹس اور سروسز ہوں گی۔ تو اگر کسی بھی ملک نے ترقی کرنی ہے، پراسپیرٹی اور ویلتھ جنریشن کرنی ہے،
تو ان کو اپنے جو گریجویٹس ہیں ان کی کوالٹی امپروو کرنی پڑے گی. تو جو ماڈرن اکانومی ہے آج کے دور میں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ماڈرن اکانومی میں 5 سیکٹرز ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ پرائمری سیکٹر ہے جس میں زمین سے چیزیں ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں, چاہے وہ معدنیات ہوں, چاہے وہ زراعت ہو جس کے ذریعے پروڈکشن کی جاتی ہے, یا لائف سٹاک ہو جس میں ہم جانوروں کو پال کے ان سے دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں. یہ پرائمری سیکٹر ہے. پرائمری سیکٹر کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ سیکنڈری سیکٹر میں جاتی ہیں جہاں ڈفرینٹ ویلیو ایڈیشن کے پروسیسز یوز ہوتے ہیں. اگر ایک جانور سے گوشت لیا گیا اس کے بعد اس کی کھال آ گئی تو اب لیدر مینوفیکچرنگ میں جو اس کی سکن ہے اس کو پروسیس کر کے لیدر بنے گا, اور لیدر کو پھر جیکٹ میں کنورٹ کیا جائے گا, لیدر جیکٹ میں جو سیکنڈری سیکٹر کرے گا. اور پھر ٹرشری سیکٹر میں اگر آپ نے یہ لیدر جیکٹ خریدنی ہے تو آپ لیدر فیکٹری سے بھی نہیں خریدیں گے اور اس سے بھی نہیں خریدیں گے جس کے پاس گائے تھی جس کی چمڑے سے یہ لیدر بنا ہے, بلکہ آپ ایک سٹور میں جائیں گے, سپر سٹور میں یا ایک دکان میں جائیں گے جو لیدر جیکٹ بیچتا ہوگا, وہ آپ کو ایک سروس دے گا. تو ٹرشری سیکٹر جو سروسز سیکٹر ہے وہ پروڈیوس نہیں کرتا, وہ سیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پروڈکٹس لیتا ہے سیکنڈری سیکٹر کی, اور ٹرشری سیکٹر میں آپ کو مزید سروسز دیتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ ویرائٹی آف لیدر جیکٹس آپ کو اویلیبل ہوں گی, ڈفرینٹ ٹائپس آف لیدر کی جیکٹس اویلیبل ہوگی, ڈفرینٹ کوالٹی, ڈفرینٹ پرائس پہ. تو وہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے اور اپنی پسند کے حساب سے اس کو لیں گے, اور اگر کوئی مسئلہ آئے گا, کوئی ڈیفیکٹ ہوگا تو آپ واپس اسی دکان پہ جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ یہ تو اس کی کوالٹی خراب ہے, تو وہ آپ کو جو اگر کوئی گارنٹی اپنی سروس میں دے رہے ہیں تو وہ آپ کو ریپلیس کر دیں گے, آپ سے پوچھیں گے نہیں. تو اس طریقے سے یہ ٹرشری سیکٹر ہے. پھر کوارٹرنری سیکٹر ہوتا ہے جس کے اندر اب یہ جو لیدر جیکٹس کا ڈیزائن ہے یا لیدر کی پروسیسنگ ہے یہ کہیں پہ بنائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے, اور ایسے طریقے سے سکھائی جاتی ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے انوائرمنٹ کو افیکٹ نہ کریں اور انفارمیشن کو ایفیشینٹلی ہینڈل کریں کہ بہتر لیدر کیسے بن سکتا ہے, بہتر لیدر جیکٹس کیسے بن سکتی ہیں. تو یہ کوئی انسٹیٹیوشنز ہوں گے, یونیورسٹیز ہوں گی, لیدر کی جو انڈسٹری کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہوگا, جیسے ٹیکسٹائل کی یونیورسٹی ہوگی, ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ ہوگا, کہ جہاں ایڈوانس اسکلز ہوں گی کہ اب اس میں جدت کیسے لائی جا سکتی ہے کہ ہم بہتر پروڈکٹس یا سروسز بنا سکیں. یہ کوارٹرنری سیکٹر میں یہ کیا جاتا ہے. اور پھر اس سب کے اوپر ہائیسٹ لیول پہ جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ یا کوئنری سیکٹر ہوتا ہے جس کے اندر پالیسیز بنائی جاتی ہیں, جس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز بنائے جاتے ہیں جو باقی سیکٹرز کو ریگولیٹ اور مانیٹر کرتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل اگر ہم اپنے فوڈ کو ہی دیکھیں تو فوڈ کی جو سپلائی چین ہے کہ فوڈ فارم سے بنے گا, تو پرائمری سیکٹر میں فارمز ہیں. پھر سیکنڈری سیکٹر میں ان فارمز کی جو پروڈکٹ آتی ہیں ان کو, جیسے ملک اگر آیا تو ملک کو جو پروسیس کرنا ہے اور اس کو پیکج کرنا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو سکے, اس کی لائف بڑھ جائے, اس کو پہلے جراثیم سے پاک کیا جائے گا, ہوموجنائز کیا جائے گا, پھر اس کو پھر پیک کیا جائے گا کہ وہ شیلف لائف اس کی ہفتہ, 2 ہفتہ, مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ, پھر اس کے بعد وہ سٹورز پہ سپلائی ہوگا, پھر وہ سیل ہوگا وہاں پہ, اور اس کے بعد وہ کنزیوم ہوگا, اور پھر کوئی انسٹیٹیوشنز ہوں گے. تو اب اگر اس پورے سیکٹر کو دیکھیں تو ہائیسٹ لیول پہ جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے جس نے ڈیسیجن میکنگ اور پالیسی میکنگ کرنی ہے, تو ادھر لیٹ سے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے جو لاز بناتی ہے, رولز ریگولیشن بناتی ہے کہ ایک ہیلدی فوڈز کیسے ہوں گے اور فوڈ کی جو نیوٹریشن اور ہیلتھ ویلیو کیسے مینٹین کی جائے گی, اس کے نہ صرف بنائے گی بلکہ اس کے انفورسمنٹ میکینزم بھی نکالے گی. پھر ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں فوڈ انسٹیٹیوٹس ہیں, فوڈ سائنس کے انسٹیٹیوٹس ہیں کہ جو بہتر فوڈز ہیں وہ ڈفرینٹ فوڈز کو انالائز کرتے ہیں, ڈفرینٹ فوڈز کو ڈیزائن کرتے ہیں, ان کے نیوٹریشنل انالیسس کرتے ہیں, اس کا ٹیسٹ انالیسس اور نئی اچھی پروڈکٹس فوڈ کی بناتے ہیں. تو وہ انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ سائنس اور ٹیکنالوجی کا یونیورسٹی میں. تیسری طرف جو ٹرشری سیکٹر ہے جہاں سروس کے طور پہ آپ کو فوڈ مل سکتا ہے, آپ خرید سکتے ہیں, آپ کو سپر اسٹور میں جائیں, مارکیٹ میں 100 طرح کے آپ کو پھل, سبزیاں, ٹینٹ فوڈ اویلیبل ہے, فریش فوڈ اویلیبل ہے, اور پھر یہ جو ان کی فیکٹری ہے جہاں یہ پروسیس کیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, پیکج کیے جاتے ہیں, وہ ہیں اس سے پہلے جہاں یہ گرو یا پروڈیوس کیے جاتے ہیں. اس اکانومی میں یہ جو ماڈرن اکانومی ہے, نالج اکانومی جب ہم کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری, کوارٹرنری, کوئنری, ان 5 سیکٹرز کے اندر اب انفارمیشن اور نالج کا رول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اگر پرائمری سیکٹر نے پروڈکٹیو اور پروفیٹیبل ہونا ہے تو جب تک وہ انفارمیشن یوز نہیں کرے گا, یعنی جو ایگریکلچرلسٹ بھی ہیں ان کو بہت زیادہ انفارمیشن کو پروسیس کر کے اپنے لیے بہتر ایگریکلچر پریکٹس نکالنی ہوگی یا مسائل کا حل کرنا ہوگا. اسی طرح جو مینوفیکچرنگ ہے
ان کو بھی. تو یہ اب ہم آ گئے ہیں نالج اکانومی کے دور میں, جہاں ہر پروڈکٹ سروس کوئی بھی ڈومین میں آپ چلے جائیں, وہاں انفارمیشن کو بڑی تعداد میں کلیکٹ کرنا, اس کو پروسیس کرنے سے ہی آپ بہتر پروڈکٹس اور سروسز بنا سکتے ہیں. تو اکنامک سکسیس نالج اکانومی کے دور میں ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن کلیکشن پروسیسنگ کیپیبلٹی ہے, کہ آپ بہتر چیز ڈیزائن کر سکیں گے, بہت زیادہ ڈیٹا کو انالائز کر کے ایسی ٹولز سافٹ ویئر کی مدد سے ایڈوانس پروڈکٹس کا ڈیزائن کر سکیں گے. تو پھر اگر سکسیس ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انکم بڑھے گی فیملیز کی, آپ کے ایسیٹس بڑھیں گے, مارکیٹ شیئر کمپنی کا بڑھے گا یا کنٹری کا جی ڈی پی بڑھے گا. اس دور میں اب ہم کہتے ہیں کہ ہم فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں آ گئے ہیں. اگر 200 سال پہلے پہلا انڈسٹریل ریولوشن ہوا تھا کہ اسٹیم انجن آیا تھا, اور اس کے بعد پھر اسمبلی لائن آئی تھی, اور الیکٹریکل انرجی آئی تھی, الیکٹریکل مشینز آ گئی تھی, اور پھر تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن میں کمپیوٹرز کا بیسک استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا, اور ہم انفارمیشن ایج میں آ گئے تھے. لیکن اب جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے وہ دو چیزیں ڈرائیو کر رہی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی ہے, اس کے اندر منیچرائزیشن ہوتی جا رہی ہے, اور یہ انتہائی اکنامیکل طریقے سے کمپیوٹنگ ہارڈ ویئر, سینسرز اور ڈیوائسز امبیڈ ہو سکتی ہیں ہر چیز کے اندر, چاہے ہماری لائٹ بلب ہو, چاہے ہمارا پنکھا ہو, چاہے ہمارا گاڑی ہو, اس کے اندر 200-300 کے قریب پروسیسرز امبیڈ ہو جاتے ہیں, اور ہر جگہ سینسرز لگے ہوئے ہیں جو فزیکل ورلڈ سے ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو پروسیسرز ہیں اس کی بیسک پروسیسنگ کر کے اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. لارج اماؤنٹس آف ڈیٹا کو ہم ایک جگہ کلیکٹ بھی کر سکتے ہیں, کلاؤڈ کے اندر بگ ڈیٹا, ہمارے پاس بہت ڈیٹا بھی جمع ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کے اوپر الگوریدمس کی مدد سے ایسے پیٹرنز اخذ کر سکتے ہیں, ہم اس کے اندر امیٹیٹ یا ایمیولیٹ کر سکتے ہیں جو انسانوں کا انٹیلیجنٹ ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے, کہ سافٹ ویئر کو ہم ٹیچ کر سکتے ہیں کہ کب کیا فیصلہ کرنا ہے, اور اس میں انسان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو ممک کیا جاتا ہے, کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر لرن کرتی ہے انسانوں کے پروسیس, جس طرح لرننگ کا ہوتا ہے, جس طرح انسان سیکھتا ہے آئیڈینٹیفائی کلرز کو کرنا, شیپس کو کرنا, فیسز کو کرنا. تو سافٹ ویئر کے اندر الگوریدمز بنا دیے گئے ہیں جو انفارمیشن اور ڈیٹا کو انالائز کر کے اس کے پیٹرنز کو لرن کر لیتے ہیں, اور وہ روٹین نیچر کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی. اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں. تو دوسرا جو ٹرینڈ ہے وہ اے آئی کا ہے, اور پھر اس کے اندر جو نئی اور ٹیکنالوجیز اور جدت آئی ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجی کی مدد سے آئی ہے. تو یہ ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کو ڈرائیو کر رہی ہیں, اور اس کے بعد ہر چیز ہماری چینج ہو جائے گی, ہماری انڈسٹری چینج ہو جائے گی, ہماری ایجوکیشن چینج ہو جائے گی, کیونکہ انٹرنیٹ آف تھنگس ہر جگہ کمپیوٹنگ ڈیوائسز امبیڈ ہو جائیں گی, ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہوں گی, سینس کر رہی ہوں گی, ٹرانسمٹ کر رہی ہوں گی, اور ڈیسیجن میکنگ کر کے ایکچویٹرز کو آپریٹ کر سکیں گی. جب ان کے پاس کہیں سے ڈیسیجن آئے گا, اور وہ ڈیسیجن انٹیلیجنس سافٹ ویئر کر رہی ہوگی, جو لارج اماؤنٹس آف انفارمیشن کو, انسان جو ہیں وہ لارج اماؤنٹس آف انفارمیشن کو ٹائملی مینر میں نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ کمپیوٹنگ مشینز ہوتی ہیں, ان کے اندر جو ہے الیکٹرانک پاور سے وہ چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ تھکتی نہیں ہیں اس طریقے سے جس طرح انسان تھک جاتا ہے. تو یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہو رہا ہے. اس کے اندر ہم کہتے ہیں یہ کنیکشن اکانومی ہے, انفارمیشن ایرا ہے. تو ہم انفارمیشن ایرا کے بعد اب کنیکشن اکانومی میں جا رہے ہیں. اس دوران جو ہمارا ٹری آف لرننگ ہے, ہم ایجوکیشن کے پروسیس کو دیکھیں, لرننگ کے پروسیس کو دیکھیں, تو لرننگ اس دور میں اب ایک لائف لانگ پروسیس ہے, اور جو ٹری آف لرننگ ہے اس کی بہت ساری برانچز ہیں. لرننگ جو ہے وہ ایک جگہ اب کانسنٹریٹڈ نہیں ہے. یونیورسٹی میں آپ آتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں, لیکن آپ سب سے جو اہم چیز سیکھتے ہیں کہ سیکھتے کیسے ہیں. تو ہم نے جو بچوں کو سکھانا ہے, ان کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے سیکھنا کیسے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی انفارمیشن آتی رہتی ہے, نئی ٹولز, نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں. تو لرننگ اب لائف لانگ ہے, چیزوں میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کو سیکھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے. تو یونیورسٹیز ڈگری جب دیتی ہیں اس کا بھی یہی پرپز ہے کہ ایجوکیشن اور اسکل سیٹ دیں. اسکول سے گریجویٹ کر کے انسان یونیورسٹی میں آتا ہے, اسکول کے بھی لیولز ہیں, پرائمری ہے, سیکنڈری ہے. اس کے بعد یونیورسٹیز میں کیمپس بیسڈ ایجوکیشن کی ڈلیوری ہے, کہ کلاس روم ہے, بریک اینڈ مورٹر ہے, کیمپس پہ بھی ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن آن لائن موڈ میں بھی لرننگ مینجمنٹ سسٹم سے مٹیریل ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, ای میل سے میسیجز جا رہے ہیں, واٹس ایپ پہ میسیجز جا رہے ہیں, انٹریکشن آن لائن ڈسکشن فورم میں بھی ہو رہا ہے, چیٹس بھی ہو رہی ہیں. تو بلینڈڈ موڈ آف لرننگ ہوتا ہے کہ جس میں یہ ساری ٹیکنالوجیز مکس کر کے استعمال کی جائیں. اس کے بعد
جب جاب پہ بھی آپ ہوتے ہیں تو آپ کی کمپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو رکھنے کے لیے پروفیشنل ٹریننگ آپ کو دے گی کہ آپ ان کو اپنے کیریئر میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو استعمال کر کے پروڈکٹیوٹی دیتے رہیں. ورنہ اگر ایک کمپنی کے لوگ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ابریسٹ نہیں ہوں گے نئی ٹولز ٹیکنیکس کے ساتھ, تو وہ کمپنی کا پروفٹ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے کمپٹیشن سے کمپیٹ نہیں کر سکے گی. اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ یا لطیفہ ہے کہ ایک ٹریننگ مینیجر نے, ایچ آر مینیجر نے ایک پورا ٹریننگ پروگرام امپلائیز کے لیے بنا کے اپنے سی ای او کو دیا, جس میں ٹریننگ کی ایک کاسٹ آ رہی تھی, جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹریننگ کی کاسٹ ہے لیکن وہ ایک انویسٹمنٹ ہے کمپنی کو بہتر بنانے کے لیے. تو پھر سی ای او نے کہا اس سے کہ اگر ہم سب لوگوں کو یہ ٹریننگ دے دیں گے پھر تو وہ کہیں چلے جائیں گے, پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا ایچ آر مینیجر نے کہ ٹھیک ہے سر, اگر ہم ان کو ٹریننگ نہیں دیتے اور وہ ہمارے پاس رہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے, کیونکہ اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہوں گے تو وہ بھی ہمیں نقصان ہی دیں گے کیونکہ وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ ٹری آف لرننگ ہمیں دکھا رہا ہے کہ لرننگ جو ہے ایک اس کی ملٹیپل برانچز ہیں اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے اور یہ مختلف کانٹیکس اور سیناریوز میں ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں, چاہے وہ پاپولیشن کے انکریز ہو, انرجی کی ریکوائرمنٹس ہوں, یا انوائرمنٹل پولوشن ہو, یا پاورٹی ہو, یا ڈیزیز ہو, یا فوڈ سیکیورٹی ہو, یا شیلٹر لوگوں کے لیے دینا ہو, یا نیچرل ریسورسز کا ایک بہتر استعمال ہو, یا ان کو بچانا ہو, تو یہ سارے پرابلمز جو ہیں انتہائی کمپلیکس ہیں اور ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی کہ انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں, جو انرجی ہے وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ انرجی کے لیے ہم فاسل فیوز یوز کریں گے تو انوائرمنٹ خراب ہوگی. انوائرمنٹ کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ اپنی کوئی اور پریکٹسز کو جو ہماری ہیں ان کو ہمیں کمیونیکیشن کو یا ٹرانسپورٹیشن کو ٹھیک کرنا ہو کہ ہم جو فاسل فیوز پہ ریلائنس اپنی ختم کریں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پرابلمز انتہائی کمپلیکس ہیں اور انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ان کو سالو کرنے کے لیے انٹر ڈسپلنری نالج چاہیے اور لارج اماؤنٹس آف انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہوتا ہے. تو یہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا اور یہ ایک ڈسپلن سے سالو نہیں ہوتی, اور اس کے لیے سینرجی پیدا کرنی ہوتی ہے. ایسے انڈیویجولس پیدا کرنے ہوتے ہیں جو ایک وقت میں اپنے ڈسپلن کے بھی ایکسپرٹ ہوں لیکن ان کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ ٹیمز میں کام کر سکیں اور اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کر کے ایک سینرجی پیدا کریں اور پرابلم کا جو اسکیل ہے اس کے مطابق پھر سولوشن بنا سکیں. ہمارا یہ فلسفہ ہے, یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ایسی نہیں ہے جو سالو نہ ہو سکے. جو انسان کا انٹلیکٹ ہے, جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کریٹیو صلاحیتیں دی ہیں, اس کے سامنے تمام مسائل ہیچ ہیں, وہ سالو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انف پریپریشن, ہارڈ ورک اور ٹیم ورک چاہیے. اور جیسے ہم نے کہا کہ یہ چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں, ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کیا اپنے ماس پروڈکشن کے لیے, اپنے ضرورت کی چیزوں کو بنانے کے لیے, لیکن اس کے اندر کیا ہوا کہ فاسل فیولز استعمال ہوئے. ٹھیک ہے, ہم نے مشینوں کو پاور کیا, ہم نے اپنے لیے کولنگ, ایئر کنڈیشننگ, ٹرانسپورٹیشن سب کچھ کیا, لیکن جو فاسل فیولز استعمال ہوئے, جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلی, وہ کاربن جو ڈائی آکسائڈ بنی فاسل فیول کی کنزمپشن سے, وہ کاربن جو فاسل فیول جو بنا تھا وہ ملینز آف ایئرز پہلے جو زندہ حیات تھی یہاں پہ, پودے اور انسان, پودے اور جانور, وہ ان کے زمین میں دفن ہونے سے اور جو نیچرل پروسیس ہے اس سے وہ پیٹرولیم بنا تھا. وہ کاربن ملینز آف ایئرز پہلے بایوسفیئر سے نکل کے زمین کے اندر, ایٹماسفیئر سے نکل کے زمین میں دب گیا تھا فاسلز کے اندر. اب ہم نے بڑے پیمانے پہ جب اس کو استعمال کیا تو وہ کاربن واپس آیا, کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں اس کا تناسب بڑھ گیا ہے, وہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے, وہ گرمی کو ریٹین کرتی ہے, اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور ایوریج ٹیمپریچر ہر 50 سال میں اب رائز کر رہا ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے, جس کے ایفیکٹس یہ ہو رہے ہیں کہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, جو کلائمیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے, ایریٹک پیٹرنز آ رہے ہیں رین فال کے. تو ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. ان کے کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ اور جو کمپلیکس ریلیشن شپ ہے ان کو سمجھنے کے لیے انٹر ڈسپلنری نالج اور ان کو حل کرنے کے لیے مل جل کے ملٹیپل ڈسپلنس کے لوگوں کو کام کرنا پڑے گا. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ بگ پکچر بھی آئے. تو جو لوگ ان مسائل کو حل کریں گے وہ ہوں گے لیڈرز.
ابھی ہم ٹیچر پہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، لیکن لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ اف یور ایکشنز انسپائر ادرس ٹو ڈریم مور، لرن مور، ڈو مور اور بیکم مور، یو آر اے لیڈر. تو یہ وہ پروسیس ہوتا ہے.